ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ گرامی مرتبت حضرت علامہ صاحب مدد اللہ العالی، حضرات مکرم سامعین محترم، مجھے آنے میں تاخیر ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہی ہمارا انجمن جائے طیبہ کا درس قرآن کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور کچھ تاریخ کے تعین میں مغالطہ مجھے لاحق ہوا، تو اس وجہ سے وہ دو پروگرام ایک ساتھ ہو گئے۔ لیکن پھر محب محترم حضرت مولانا فرحان صاحب سے میری بات ہوئی، میں نے ان سے عرض کیا تھا، انہوں نے کچھ ٹائم کو سیٹ کر لیا، تو میں آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں۔ آج کا عنوان بہت اہم ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا اور سمجھنا بھی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اسی کے تحت کچھ گفتگو اور کچھ دوسرے حوالوں کے ساتھ جو بھی رہے گی، تو یہ بات پیش نظر رکھیے گا کہ جو رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے مثل مانتا ہے، وہی آخری رسول بھی مانتا ہے، اور جو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس طرح کا گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو وہ قادر مطلق ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے، تو جو اللہ تعالیٰ کے حبیب کو بے مثل نہیں مانتا تو وہ پھر اللہ کے رسول کو آخری رسول بھی نہیں مانتا، کیونکہ کسی کا اول ہونا بے مثل ہونے کے اعتبار سے ہے، کسی کا آخر ہونا بے مثل ہونے کے اعتبار سے ہے۔ لہذا یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ فاتح بھی ہیں، یعنی اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، اور اس پر نصوص موجود ہیں قرآن مجید کی کہ آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اور اسی لیے مجھے یاد ہے کہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ جو اللہ کے رسول کو آخری رسول نہ مانے تو مجمع سے کہلوائیں گے کہ وہ کافر ہے، لیکن خود وہ اس پر اس طریقے سے عمل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے سامنے جب یہ کہو کہ جو اللہ کے رسول کو اول نہ مانے تو وہ پھر چپ رہتے ہیں، پھر کچھ نہیں بولتے، جبکہ سنی کا کام یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کو اول نہ مانے تو وہ بھی کافر ہے، اور جو اللہ کے رسول کو آخری رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک نص سے دونوں باتیں ثابت ہیں اور قطعی الدلالہ ہیں، اور اگر کوئی اول ہونے کو ظنی الدلالہ بھی کہے تب بھی اس پر اس قدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث موجود ہیں، تقریباً 50 احادیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اول ہونے کو ذکر فرمایا ہے۔ تو آپ کا اول ہونا بھی ہمارے لیے بے مثل ہونے کے اعتبار سے ہے، اور آخر ہونا بھی
بے مثل ہونے کے اعتبار سے ہے. اگر کوئی مسجد میں سب سے پہلے آیا تو وہ کہے گا بھی میں اول ہوں، میں پہلے آیا. تو جو پہلے آیا وہ ایک ہی ہوگا نا. دو آدمی ایک ہی وقت میں پہلے نہیں آ سکتے. دو طالب علم ایک ہی وقت میں اپنے مضامین میں ٹاپ نہیں کر سکتے، ایک ہی کرے گا. تو اسی اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اول ہونے کے اعتبار سے بھی بے مثل اور آخر ہونے کے اعتبار سے بھی بے مثل ہے. اب میں اسی کے حوالے سے یہ بات عرض کر دوں کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تعلق ایسے ہی تھا کہ وہ حضور جیسا کسی اور کو نہیں مانتے تھے. کیونکہ اگر حضور جیسا کسی اور کو سمجھا جائے گا تو حضور کے احکامات کی پھر اہمیت نہیں رہے گی کہ بھئی اس نے کہہ دیا یا اس نے کہہ دیا. اگر دو طرف سے دو باتیں ملتی رہیں، ہے نا، بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس انداز کو کیا کہیں گے کہ بھئی جب ایک شخص کوئی حکم دے دے، دوسرا شخص اس حکم میں نرمی کر دے، تو بعض لوگ جو ہیں وہ یقیناً اپنے مزاج کے مطابق نرم بات جہاں سے ملے تو پھر وہاں بھاگ پڑتے ہیں، وہاں دوڑتے ہیں کہ چلو بھئی یہاں کچھ سہولت والی باتیں مل رہی ہیں، آسانیوں والی باتیں مل رہی ہیں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے ہمیشہ آسانیاں ہی تقسیم فرمائیں. پھر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی اور سے کوئی بات نہ لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ زراعت کے اصولوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ کیا. لیکن حالانکہ کہاں زراعت، کہاں کاشتکاری، کہاں باغبانی، کہاں فصلوں کی دیکھ بھال، لیکن مشورہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا. وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اذن عام دے دیا، ورنہ اگر حضور اذن عام نہ دیتے تو پھر ہر کوئی بیج لگانے سے پہلے بھی آتا، پانی دینے سے پہلے بھی آتا، فصل کو پروان چڑھانے سے پہلے آتا، فصل کو کاٹنے سے پہلے بھی آتا. تو حضور نے اتنی مشقت میں ڈالا نہیں، فرمایا نہیں تمہیں اذن عام ہے، تم اپنے اصولوں کے مطابق جو تمہارا رائج طریقہ ہے ویسے تم اپنے معاملات کو دیکھو. تو حضور نے اس کی اجازت دی. بہرحال یہ سمجھانے کے لیے میں نے بات عرض کی تھی، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وابستگی کو سب سے پہلے اگر کسی نے میلی نظر سے دیکھا تو وہ مدینۃ المنورہ کے یہود تھے. یہود مدینہ نے، جن کے 3 قبیلے مدینۃ المنورہ میں تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس کو میلی نظر سے دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سرداروں کا بھی ایسا روب نہیں ہے، ہمارے سابقہ ہونے کی بنیاد پر، قدیم مذہب ہونے کی بنیاد پر ہمارا بھی ایسا احترام نہیں ہے جیسا یہ رسول جو تشریف لائے ہیں ان کا بہت احترام ہے. اور پھر جو یہاں کے مقامی باشندے ہیں، یہ تو مکہ سے آئے ہیں، مقامی باشندے ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے. اسی لیے ایک مرتبہ انہوں نے، یہودیوں نے مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کے جسارت کی اور گستاخانہ انداز اختیار کیا. یہ سورہ آل عمران کی وہ آیت مقدسہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس کے پس منظر میں شان نزول کے طور پر علماء کرام نے اور مفسرین نے بیان کی ہے کہ یہودیوں نے آ کر کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم آپ سے سینئر ہیں، آپ ہمارے بعد آئے ہیں، آپ پر جو اللہ کا کلام آتا ہے یہ جونیئر ہے، ہمارے پاس آپ سے پہلے توریت موجود ہے، تو ہم سینئر ہیں. تو سینیارٹی کی بنیاد پر آپ قانون نافذ کرنے میں ہم سے مشورہ کیجئے.
ہم سے مشورہ کریں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے قانون نافذ کرنے کے اعتبار سے۔ اس انداز میں انہوں نے آ کر کے اپنی گویا برتری کا احساس دلایا۔ ہوتا بھی ایسا ہے معاشرے میں، آپ دیکھیں سوسائٹی میں کسی کو احساس کمتری ہو جاتا ہے، کسی کو احساس برتری ہو جاتا ہے، تو وہ احساس برتری میں مبتلا ہوئے، سپیریٹی کمپلیکس ان کو ہو گیا، اور انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و اکرم التسلیم کی بارگاہ میں یہ آ کر کے جرت کی کہ ہم آپ سے سینئر ہیں، لہذا آپ ہم سے مشورہ کیجئے۔ مقصد یہ تھا، بدنیتی یہ تھی کہ ہم ان کے صحابہ کو، ان پر ایمان لانے والوں کو یہ باور کرا دیں کہ دیکھو تمہارے رسول جو ہیں انہوں نے ہمارا مشورہ مان لیا، ہمارے کہنا مان لیا، یہ تو ہم نے ان سے کہا تھا، یہ جو قانون ہے نا، یہ قانون ہماری وجہ سے ایسا بنا، اس قانون میں یہ جو لچک آئی تو ہماری وجہ سے آئی، تو وہ یہ چاہتے تھے۔ اور اسی لیے ایک اور واقعہ میں اختصار سے عرض کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی اشکال نہ رہے کہ یہودیوں کی سازشیں کیا تھی۔ انہوں نے اسی لیے اپنے یہاں جو ان کے اپنے یہود کے افراد کوئی جرم کا ارتکاب کرتے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ تو عرض کرتے کہ بھئی اس نے جرم کیا ہے، اس کو آپ سزا دیجئے، مگر ہمارے یہاں اس کو سزا دینے کا رواج یہ ہے، اور یہ کہہ کر کے اصل آیتیں توریت شریف کی وہ چھپا لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے بھی ان کی مذمت کی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو اس اعتبار سے وہ اپنی کتاب میں موجود احکامات کو بھی چھپاتے تھے، اور چاہتے یہی تھے کہ حضور کوئی دوسرا قانون، کوئی دوسرے قانون کے تحت سزا دے دیں مجرم کو، اور بعد میں ہم کہیں کہ دیکھو ہم نے کس طریقے سے ان کو گویا یعنی ان سے یہ کام لے لیا، ہمارے کہنے پہ چل پڑے۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کو کمزور کرنے کی خاطر، نسبت اور وابستگی کو کمزور کرنے کی خاطر انہوں نے یہ انداز اختیار کیا تھا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ہم پیروکار تو حضرت موسیٰ ہی کے رہیں گے، مگر تمہارے رسول سے لچکدار قوانین بنوا لیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ اگر آج موسیٰ کلیم اللہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا، ان کو میری ہی پیروی کرنی ہوتی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا، اور یہ آیت مقدسہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ تم آ کر کے، یعنی اے گروہ یہود، تم آ کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اللہ کے پسندیدہ ہو، اور تم ان کو کہتے ہو کہ ہم سینئر ہیں، تو ہماری سینارٹی کا لحاظ رکھو۔ یاد رکھو کوئی سینارٹی نہیں، تمہاری اللہ سے محبت اور چاہت بھی جو ہے تو وہ انہی کی اتباع کے اندر ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے فَاتَّبِعُونِی، میرا اتباع کرو، جب میرا اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تعالی میری محبوبیت کے صدقے میں تم کو بھی محبوب بنا لے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثلیت جو ہے، آپ کی جو عدیم النظیر ہونے کی کیفیت ہے، اس کو نعوذ باللہ دھچکا پہنچایا جائے، کیونکہ جو بالکل یکتا ہوتا ہے تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یکتا بنایا، ٹھیک ہے نا۔ اور سمجھ میں بھی آتی ہے بات
کیونکہ ہر رسول ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر بن کر آئے. صفات تو بہت ہیں، تو بہت سارے انبیاء و مرسلین آئے، ذات تو ایک ہی ہے نا. تو جب ذات کا مظہر آیا تو وہ بھی ایک ہی آیا، ٹھیک ہے نا. تو ذات یکتا کا مظہر یکتا آیا، جو اپنے اول ہونے میں بھی یکتا ہے، اپنے آخر ہونے میں بھی یکتا ہے، اور اپنے کمالات میں یکتا ہے، اپنے معجزات میں یکتا ہے، اپنی نشانیوں میں یکتا ہے. ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یکتا بنایا. پھر ہم دیکھتے ہیں پوری تاریخ اقوام عالم ہمارے پیش نظر ہے، اس میں یہود کی سازشیں، نصرانیوں کی سازشیں، مشرکین، اس زمانے کے ملحدین، ان سب کی سازشیں یہی رہیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی اعتبار سے مسلمانوں کا جو تعلق، بے مثل تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اس کو کسی طریقے سے توڑ دیا جائے. لیکن یہ تعلق بڑھتا رہا، یہ تعلق پروان چڑھتا رہا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنے آقا کے ساتھ اپنے معاملات کو ایسے ہی رکھا کہ جیسے واقعی ایک زر خرید غلام ہوتا ہے. حالانکہ یہ صحابہ اکرام اکثر آزاد صحابہ تھے، تو جو آزاد ہے تو وہ فکر میں آزاد ہوتا ہے، نظریے میں آزاد ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی فکر کو بھی، اپنے نظریے کو بھی، اور اپنے پورے وجود کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں دے دیا تھا. تو کوئی بات حضور سے ہٹ کر کے نہ کہتے تھے، نہ سوچتے تھے، نہ ہی کیا کرتے تھے. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن کیونکہ یہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں حضرت جلیبب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مثال آپ کے سامنے رکھتا، ان کی اہلیہ کی مثال آپ کے سامنے رکھتا، کہ جن کے ماں باپ نے خود حضور کو یہ عرض کیا کہ ہماری بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ دیجئے، اور حضور نے کہا میں نے جلیبب کا رشتہ ڈھونڈ دیا ہے. تو ماں نے کہا کہ جلیبب وہ حبشی نژاد ہے، کالا کلوٹا ہے، ہماری بیٹی تو بہت گوری ہے، اور اس کے تو ماں باپ کا بھی پتہ نہیں جلیبب کے، تو اس سے یہ رشتہ کیسے ہوگا. ماں کہہ رہی ہے، بیٹی پردے سے سن رہی ہے، اور بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی ماں کو کہ توبہ کرو، تم نے خود تو رسول اللہ کو میرے نکاح کا اختیار دیا تھا، اپنے ایمان سے رجوع کرو ورنہ تم کافر و مرتد ہو جاؤ گے. اور مجھے قبول ہے، جب اللہ کے رسول نے مجھے جلیبب کے حوالے کر دیا تو مجھے قبول ہے. دیکھیے آپ، ہے نا، ایسا تعلق ہے. بس یہ میں نے ایک مثال عرض سے ذکر دی. ایسا تعلق تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا، اور اس تعلق میں پایا جانے والا اخلاص وہ ان کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس کے نتیجے میں، جیسے ماں نے کہا کہ وہ تو قلاش ہے جلیبب، وہ کنگلا میری بیٹی کو کیا دے گا. لیکن جب مدینۃ المنورہ میں حساب لگایا گیا تو 3 بلینر آدمی تھے. ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور تیسرے جس کو قلاش کہا گیا تھا وہی جلیبب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ مدینۃ المنورہ کے سرمایہ دار ترین آدمیوں میں سے تھے، اور وادی رانونہ میں تمام اصحاب صفہ کے لیے انہوں نے فیملی کوارٹر بنا کر کے رکھ دیے تھے. اس دنیا کی سب سے پہلی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی حضرت ابوبکر صدیق کے مشورے سے حضرت جلیبب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی. تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا دوسرا یہود و نصارہ تلاش کرتے رہے تاکہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو جائے، اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ ہی میں ایک جھوٹے شخص نے، ایک کذاب نے دعویٰ کر دیا نبوت کا، اور پھر اس کے بعد ایک اور شخص نے دیکھا دیکھی دعویٰ کر دیا، پھر ایک تیسرے شخص نے دعویٰ کر دیا، پھر ایک عورت نے بھی دعویٰ کر دیا. رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب خبریں بہت پہلے عطا فرما دی تھی. خبریں عطا فرمانے میں بھی
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बेमिसल है। वरना देखिए कोई अचानक बात सुनने में आ जाए तो आदमी चौंक जाता है, ये कैसे हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी कोई बात सुनकर चौंके नहीं, बल्कि सरकार ने फरमाया ये बात तो मैं बहुत पहले तुम्हें बता चुका था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो 30 कज़्ज़ाब के बारे में तो आपने फरमाया था कि 30 कज़्ज़ाब होंगे जो नबी और रसूल होने का दावा करेंगे, और उन 30 कज़्ज़ाब के साथ या उनसे हटकर 2 रिवायतें हैं कि 4 औरतें भी होंगी, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था। तो अभी तो औरतों की तादाद 4 मुकम्मल नहीं हुई हदीस मुबारका की रोशनी में, तो हुजूर ने बहुत पहले ये फरमा दिया था। तो एक सज्जा नामी औरत ने दावा किया नबूवत का, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा किया, तलीहा असदी ने दावा किया, और असवद उनसी ने दावा किया, और इन सब की बेखुनी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने ही से शुरू हो गई थी, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया था कि कोई भी इनकी तरफ तवज्जो नहीं करेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बाज लोगों ने हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद जब ये दलील पेश की कि भाई कुछ नए नए मुसलमान थे जिन्होंने सिर्फ कलेमा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुन करके पढ़ लिया, अभी इस्लाम की तालीम हासिल नहीं की थी, तो इस्लाम की तालीम दूसरे नबी से ले लेंगे, कलमा इस नबी से पढ़ लिया, तालीम इस्लाम दूसरे से ले लेंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर उस तरफ तुम गए तो ईमान खत्म हो जाएगा, इर्तिदाद फिद्दीन का इर्तिकाब होगा, और जो ऐसा करेगा मैं उससे लड़ूंगा, इसलिए कि वो मेरे आका जैसा किसी और को मानता है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आका बेमिसल हैं, ठीक है ना। गुलामों का आका एक ही होगा, 2 आका नहीं हो सकते। जिस तरह इस कायनात में 2 खुदा नहीं हो सकते, इसी तरह 2 हबीबे खुदा नहीं हो सकते। हबीबे खुदा एक ही होगा, अल्लाह का हबीब, अल्लाह का महबूब, आखिरी रसूल सैयद आलम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारक वसल्लम, ये एक ही है, यकता है। तो मुख्तलिफ जमानों में कोशिशें की जाती रही कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ किसी और का भी मुसलमानों को तसव्वुर दिया जाए, लेकिन मुसलमानों ने बेशक बड़े बड़े मुक़्तदर उलमा का अदब किया, लेकिन किसी आलिम को नबी के बराबर नहीं समझा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसा फरमाया भाई उलमा अंबिया के वारिस हैं, लेकिन कभी भी नबी नहीं है। तो उलमा से, मशाइख से, अहले बैत अतहार से, सबसे राब्ता रखा उम्मत ने, लेकिन कभी भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। अंग्रेजों ने भी कोशिशें की और साजिशें की। जिस जमाने में हिंदुस्तान में अंग्रेज यहाँ दाखिल हुआ और अरब ममालिक में भी दाखिल हुआ और तुर्कों के इलाके में भी दाखिल हुआ, तो वहाँ सबसे पहले कोशिश यही की गई कि ये मुसलमान जो है ये अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है, और इसको कितना ही लालच दे दिया जाए तो ये अंग्रेजों की नौकरी के बावजूद नमाज के लिए अपने वक्त पे चला जाता है, ठीक है ना। भाई नमाज का वक्त हो गया, ज़ोहर में चला जाएगा। तो अंग्रेजों को ये फिक्र थी कि कोई ऐसा कानून बन जाए कि मुसलमान से झगड़ा भी ना हो, और मुसलमान जो है वो ज़ोहर की नमाज को, यानी अगर कज़ा कर दे तो कोई सज़ा ना हो, कोई तसव्वुर ना हो सज़ा का। और इसके लिए उन्होंने एक साजिश तैयार करनी शुरू की कि एक ऐसा कानून बना दिया जाए, और कानून से पहले फिर कानून लाने वाला कोई नबी भी बना दिया जाए। इसकी गुंजाइश निकालने की उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से ये काम हो, क्योंकि अगर अंग्रेज ही ये काम करता, देखिए आप समझ सकते हैं, अंग्रेज तो एक खुला हुआ दुश्मन था,
اگر انگریز عرب میں یا ہندوستان میں یا ترکی میں یا یورپ میں کہیں بھی یہ دعویٰ کرتا کہ بھئی یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، کسی بھی جھوٹے شخص کو کہہ دیا جاتا تو سب یہ کہتے ہم اس کو نہیں مانیں، ہم تو اس کو نہیں مانتے کیونکہ یہ انگریزوں کا ہے نا، تو اس کو ہم کیوں مانیں؟ تو لہذا ایسے موقع پر ہوتا کیا ہے کہ جب سازش بے نقاب ہو جائے تو پھر سازش کرنے والے اندر سے سازش کرتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے، اندر سے کرتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے دشمن جو ہے اگر اپنے چہرے پہ نقاب لگا کر آئے اور بیٹھ جائے یہاں پر تو ہم اسے اپنے ہی جیسا سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بھیڑیا بھیڑ کی صورت میں آئے اور ہمارے درمیان میں آ کر کے بیٹھ جائے تو ہم اسے سیدھا سادہ سا ایک سادہ لو جانور بھیڑ سمجھیں گے۔ بھیڑ بڑی سادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھیڑ چال مشہور ہے، بھیڑ ادھر ادھر نہیں جاتی، ایک بھیڑ دوسری بھیڑ کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے، بس نقصان بھی نہیں پہنچاتی کسی کو۔ لیکن دیکھیں نام کا ذرا سا فرق ہے، بھیڑ اور بھیڑیا۔ تو بھیڑیا خطرناک ہوتا۔ وہ تنویر سپرا نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ سپرا اس نگر کا نام بھی شرافت پور تھا جس کے ہر انسان میں ایک بھیڑیا مستور تھا، فاتحوں سے قبل وہ مال غنیمت پر گرا، جنگ کے میدان سے جو کوسوں دور تھا۔ تو جو سازشی ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس آسانی کے ساتھ ہم کو میوہ جات مل جائیں، محنت بھی نہ کرنی پڑے، جنگ بھی نہ کریں، اور فاتح لوگوں سے پہلے مال غنیمت بٹوریں اور نکل جائیں، کیونکہ ان کا ہوتا ہے انداز۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کی صفوں میں انہوں نے اپنے لوگوں کو داخل کرنے کے بجائے مسلمانوں کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کی، کیونکہ عرب میں انہوں نے لارنس آف عربیہ کو بھیج کر آزما لیا تھا، اپنا آدمی مسلمانوں میں داخل کیا، ہیمفرے کو مسلمانوں میں داخل کیا، یہودی بھی اس کے پیچھے تھے، یہودیوں کی سرپرستی حاصل تھی ہیمفرے کو اور انگریزوں کی۔ تو اس اعتبار سے یہ برطانیہ کا اس وقت کا بادشاہ ایڈورڈ ہفتم، اس نے بھی اس میں بڑا حصہ لیا تھا اور پوری اپنے یعنی قانونی نظام کے تحت عرب کے علاقے کے حصے بکھرے کرنا چاہتے تھے یہ لوگ۔ تو اپنے لوگوں کو جب داخل کیا تو بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ ہم اپنے لوگوں کو ان کے اندر داخل کریں، اپنے لوگ بھی داخل کر دیں اور ان کے لوگوں کے ایمان کا سودا بھی کر لیں۔ اگر دو طرفہ یہ کام کر لیا جائے تو کیسا نتیجہ نکلے گا؟ اس کو آزمانے کے لیے یہود و نصارہ نے ہندوستان میں مسلمانوں کے مزاج کا گہری نظر سے مطالعہ کیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اللہ کے رسول کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، تو اب انہوں نے کہا کہ ضرورت ہے کہ ایک دوسرا محمد تیار کیا جائے۔ یہ انہوں نے سازش کی اور یہ کوشش کی۔ جس زمانے میں ہیمفرے نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک محمد بن عبد الوہاب اور دوسرا محمد بن سعود، یہ دو مل گئے ہیں، تو اس نے جب اپنی وزارت کو یہ پیغام دیا، وزارت نے بادشاہ تک یہ پیغام پہنچایا، تو بادشاہ نے اس کو آرڈر کیا تھا کہ تم کو دو محمد مل گئے، محمد بن عبد الوہاب نجدی، محمد بن سعود نجدی، ان دونوں محمد کے ذریعے مسلمانوں کے اصلی اور اکیلے محمد کے دین کو ختم کر دو۔ باقاعدہ یہ تحریر موجود ہے، ریکارڈ پر موجود ہے یہ تحریر، ہماری سیائی ریسرچ لائبریری میں یہ تحریر ریکارڈ پر موجود ہے۔ یہ جو آرڈر تھا اس کی 80 کاپی مختلف کتابوں میں چھپتی رہی، ہیمفرے کی ڈائری کی صورت میں بھی چھپی، تو ہمارے پاس یہ ریکارڈ میں موجود ہے، اور جمعیت اشاعت اہل سنت نور مسجد کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے۔ تو اب ان لوگوں نے اس اعتبار سے ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی جائزہ لیا
اور جب یہاں جائزہ لیا تو یہاں انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ مسلمان جو ہے یہ اپنا حلیہ اور اپنا سراپا بھی بدلنے کو تیار نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے آقا کی سیرت طیبہ پر اس طرح عمل کریں گے کہ آقا جیسا کسی اور کو تو نہیں مانیں گے. یہ بڑا اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں. اپنے آقا جیسا کسی اور کو تو نہیں مانیں گے، مگر سیرت پر اس طرح عمل کریں گے کہ اگر کوئی بھی غیر مسلم کسی بھی محمد الرسول اللہ کے غلام کو دیکھے تو کہے کہ یہ سارے غلام گویا محمد الرسول اللہ ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہر امتی محمدی اور مصطفی بن کر کے سامنے آئے گا، ہے نا. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کے نتیجے میں انداز یہ ہوگا. اور یہ انداز اللہ اکبر جب ہو جائے تو واقعی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ان کو اپنے محبوب سے، اپنے آقا سے، اپنے مولا سے، اپنے مالک سے، اپنے رسول سے کس قدر چاہت ہے، کتنی محبت ہے کہ انہی کا انداز سارا اختیار کر لیا. اور اگر وہ انداز نہ رہے تو یہ کیفیت بھی انگریزوں نے دیکھی تھی جب امام ربانی مجدد الفانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے وقت ان کے بڑے فرزند خواجہ محمد معصوم سرہندی کہتے ہیں کہ ابا حضور ایک بات تو بتاتے جائیے، آپ کا وقت آخر ہے، آپ نے بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے، کیا کسی بات کی حسرت ہے دنیا سے رخصت کے وقت؟ کوئی حسرت دل میں، کوئی تمنا دل میں رہ گئی ہو تو بتائیے. امام ربانی 11ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا ایک بات کی حسرت لے کر دل سے جا رہا ہوں، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کیا ہے، مگر افسوس میرے 2 نواسے نہ ہوئے کہ ان کو اپنے کندھوں پر بٹھاتا. یہ حسرت لے کے جا رہا ہوں. ذرا غور تو فرمائیے کہ امام ربانی کہہ رہے ہیں کہ میرے 2 نواسے نہ ہوئے کہ جن کو اپنے کندھے پر بٹھاتا اور کہتا کہ یہ سنت بھی میں نے پوری کر لی. یہ تھا ہمارے علماء کا حال، ہمارے اکابرین کا حال یہ تھا کہ وہ بھی ایک ایک سنت مطہرہ پر عمل کرتے تھے تاکہ بس ہر امتی محمدی اور مصطفی نظر آئے اور اپنے آقا کے ہر طریقے پہ عمل کرے، آقا کی اداؤں کی نقل کرے، مگر آقا کو بالکل یکتا جانے، آقا کے برابر کسی اور کو نہ سمجھے. یہ نظریہ تھا مسلمان. اب انگریزوں نے جب یہاں کا مزاج کو دیکھ لیا تو اس کے بعد انہوں نے ایمان کا سودا کرنا شروع کیا اور اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے چند لوگوں پر ہاتھ رکھا. دہلی کے اندر مفتی صدر الدین آزردہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک بڑے عظیم، کیونکہ وہ مسند بڑی عظیم تھی، تو ان کے بڑے عظیم شاگردوں میں جو لوگ تھے ان کے پاس انہی کے مدرسے میں پڑھنے والے 2 مولوی، 2 طالب علم جمع ہوئے. ایک کا نام تھا قاسم نانوتوی اور دوسرے کا نام تھا رشید احمد گنگوئی. یہ اسی دہلی کے مدرسے میں آئے پڑھنے کے لیے اور مولوی مملوک علی سے انہوں نے پڑھا، وہ بھی نانوتا کا رہنے والا تھا. اس سے پڑھا اور پڑھنے کے بعد ان کے اندر ایک طرح سے ذوم، علم کا غرور اور علم کا تکبر وہ پیدا ہوا اور اپنے علم پر یہ بڑے نازاں ہوتے تھے. اچھا، دہلی میں ظاہر علماء ان کی زبان وہ ٹکسالی زبان اور بہت اچھا انداز، اردو ادب، لٹریچر، اس سب پر دہلی والوں کا بڑا عبور تھا. دہلی، لکھنؤ اور حیدرآباد دکن، یہی 3 علاقے اس زمانے میں زیادہ علم کے حوالے سے معروف تھے. پھر اس کے بعد بدایوں یا مراد آباد وغیرہ ان کا نمبر آتا تھا. تو انہوں نے
اپنے علم پر بڑا غرور اور تکبر بھی کیا۔ اسی زمانے میں انگریزوں نے جو سازش کی اس کے نتیجے میں ان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ باقاعدہ طور پر مولوی قاسم نانوتوی کو بھی وظیفہ گرانٹ ہوا، منظور ہوا انگریزوں کی طرف سے، اور انگریزوں سے ان کو وظیفہ ملنے لگا، اور انہوں نے اس حوالے سے لکھنا بھی شروع کیا۔ ایک حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کو اثر ابن عباس کہتے ہیں۔ اس حدیث پر کلام کرتے کرتے اس نے ایک جو رسالہ لکھا اس کا نام رکھا تحذیر الناس، اور اس میں اس نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کہ میں عظمتوں کو اس انداز میں بیان کروں کہ اس کے بعد وہ لوگ عظمتیں ہی سمجھتے رہیں لیکن میرا کام بن جائے۔ چنانچہ اس نے اس حدیث کے مفہوم کو توڑ مڑوڑ کر اس انداز سے 6 جہات میں، یعنی 6 جہتیں ہوتی ہیں نا، دیکھیے نیچے ایک جہت، اوپر دوسری جہت، دائیں بائیں سامنے پیچھے، کتنی سمتیں ہو گئیں؟ 6 ہو گئیں۔ تو اس نے 6 جہات کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی، اور اس نے کہا کہ 6 جہات ہیں، اور ان 6 جہات میں ہر جگہ الگ الگ خاتم النبیین موجود ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان 6 خاتم النبیین کے سردار ہیں۔ یہ بھی اس نے کیا۔ اس طریقے سے اس نے یہ جو بکواس کی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاستمداد میں جو قاسم نانوتوی کا رد کیا ہے، اس رد میں یہ بات خاص طور پر وہ بیان کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس قاسم نانوتوی کے حوالے سے جو اس نے بات کی، وہ میں اس لیے بھی عرض کر دوں تاکہ معلوم ہو جائے، اور کیونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو اس سے جن لوگوں کو بھی استفادہ کرنا ہو تو وہ یہ استفادہ بھی کر سکیں۔ تھوڑی سی اردو ذرا پرانی ہے، لیکن آپ غور کریں گے تو کچھ نہ کچھ مضمون سمجھ میں آ جائے گا، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی اتنی تمہید وغیرہ بھی عرض کر دی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک صحابہ کیا کہ نبی پر تان یہی برساتے یہ ہیں، منکر ختم کو پھر کافر بھی دھوکے کو لکھ جاتے یہ ہیں، دھوکا کھل گیا چند ورق پر پھر وہی پلٹا کھاتے یہ ہیں، شاہ کے بعد نبوت تازہ پاک خلل سے بتاتے یہ ہیں، آپ ہی کافر آپ ہی مکفر اپنی آپ ہی دھاتے یہ ہیں، جب تو برائے نام خود اپنا اسلام آپ سناتے یہ ہیں، اول کافر آخر کافر ہر پھر کفر پہ چھاتے یہ ہیں، دھوکہ دینے دبا پھر اچھلا کفر کو کتنا بھاتے یہ ہیں، ان کے کفر کا اٹھتا جوبن ناحق اس کو چھپاتے یہ ہیں، سرکش اتنا اتنا ابھرے جتنا جتنا دباتے یہ ہیں، اور خداؤں کا وہ خدا ہو رتبہ اس میں بڑھاتے یہ ہیں، مشرک کو اسبات بتا کی یہ برہان پڑھاتے یہ ہیں، خلق سے اس کا تناسب گا کر اربع میں اسے لاتے یہ ہیں، ہم کو غلام سے جو ہے وہ نسبت حق کو ہم سے بتاتے یہ ہیں، یہ ذات طرفین و وسط ہے یوں تسلیس مناتے یہ ہیں، اور رسول کی عرضی نبوت ایک دن ان سے چھناتے یہ ہیں۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت نے جو بات کی ہے نا، وہ یہی بات ہے کہ ہر ایک بات میں کفر کو بیان کیا، مگر اپنے کفر پر خود ہی پردہ ڈالنے کی بھی کوشش کی، اور یہ انداز اختیار کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم عظمت کو بیان کر رہے ہیں، مگر یہ عظمت نہیں تھی،
واللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو حسی اور پہلو مختلف یعنی محسوس کیے جانے والے ظاہری باہری سارے معجزات کو ڈھانے کی کوشش تھی. آپ کی عظمتوں کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت بٹا لگانے کی کوشش تھی کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جو ہے وہ بس یہیں تک تھا، وہ اب گزر گیا، اب آگے جو کچھ بھی ہوگا وہ کسی اور کے حوالے سے قوانین کو بنانے کی کوشش کی جائے گی. اس لیے اس نے یہ کہا، پہلے تو کہا کہ وہ 6 خاتم النبیین، پھر اس کے بعد اس نے کہا نبوت زمانی کا ایک اصطلاحی یعنی انداز اختیار کر کے کہ ہر زمانے کی نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حاصل ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ پچھلے جو زمانے تھے اس میں آپ کی وہ ذلی نبوت تھی، پھر آپ کی حقیقی نبوت آئی، پھر جب آپ پردہ فرما گئے تو اس کے بعد دوبارہ پھر ذلی نبوت آ گئی. تو اس طرح اس نے ذلی اور دوسری نبوتوں کے عجیب و غریب اصطلاح جو کہ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی. بھئی نبوت ہوتی ہے، قرآن سے ثابت ہے، رسالت ہوتی ہے، قرآن سے ثابت ہے. اس میں نئی نئی اصطلاحیں اس نے جو بنانے کی کوشش کی اور پھر آخر میں یہ کہا کہ اگر بالفرض محال فی زمانہ کوئی نبی پایا جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. آپ ذرا اس کو غور کیجیے جملے پر، یہ کیسا جملہ ہے؟ یعنی پہلے ذہن کو الجھایا، پڑھنے والے کے ذہن کو خراب کیا، اس کو بگاڑا، نت نئی اصطلاحات لا کر اس کے اندر ایک عجیب بات پیدا کر دی کہ حضور صرف اسی زمانے کے لیے ہیں جو دوسرا زمانہ ہے، جو دوسری دنیا ہے. کیونکہ انگریزوں نے اس کی توجہ ادھر دلائی تھی کہ یہ ایک نہیں ہے، عالم دوسرے بھی ہیں اور مختلف سیاروں پر ایک ایک عالم ہے. تو اس نے وہ انداز اختیار کیا کہ اگر چاند کی الگ دنیا مانی جائے تو چاند کے لیے ایک الگ خاتم النبیین ہے، سورج پر اگر ایک دنیا مانی جائے تو سورج پر الگ ایک خاتم النبیین ہے، زمین کے نیچے اگر مخلوق کو مانا جائے تو وہاں ایک الگ خاتم النبیین ہے، سمندر کے نیچے ایک مخلوق مانی جائے تو وہاں الگ ایک خاتم النبیین ہے. تو اس طرح اس نے ذہن کو خراب کیا پہلے، اور ذہن خراب کر کے خاتم النبیین کے معنی اور مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی. کیونکہ انگریزوں کی شے اس کو حاصل تھی، انگریزوں نے اس کو اس بات کے لیے آمادہ کر لیا تھا کہ تم نے ایک دوسرے رسول کا تصور وہ دینا ہے اور مسلمانوں کو یہ ڈھارس بھی دینی ہے کہ تمہاری دنیا کا جو آخری رسول ہے اس کی خاتمیت میں کوئی فرق بھی نہیں آئے گا. حالانکہ کتنی عجیب بات ہے، آپ ذرا غور فرمائیے. جب ہر چیز ختم ہو جائے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، کوئی ممکن ہے کہ محاورے کے اعتبار سے کوئی عام روش سے ہٹ کر کے کوئی جملہ اگر میں عرض کروں تو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی عورت کے یہاں اب بچے کی ولادت نہیں ہو رہی، جتنی ہونی تھی ہو چکی، ٹھیک ہے، اب کوئی فزیکلی طور پہ بھی نہیں ہو سکتی، میڈیکلی طور پہ بھی ثابت نہیں ہو سکتی، عمر بھی اتنی ہو گئی ہے کہ نہیں ہوگا، اور بیماریاں اتنی اندر پیدا ہو چکی ہیں کہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. ایک خاص مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک رحم رکھا ہے عورت کے اندر، تو وہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس بطن عورت میں اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد بھی اگر ایسا ہونے کا کوئی دعویٰ کر دے اور کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، یہ بچہ فلاں عورت کا ہے جس کے ہاں تو پیدائش ممکن ہی نہیں تھی، تو لوگ تعجب تو کریں گے نا، حیرانی میں تو مبتلا ہوں گے یا نہیں ہوں گے. حضرت صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، حضرت صاحب ماشاءاللہ آپ کی یہاں منصب امامت بکرامت قائم و دائم رہے.
تو حضرت صاحب یہاں نماز پڑھاتے ہیں. اب ہم یہ کہیں کہ حضرت صاحب کے علاوہ ایک اور مسجد الیاس کے امام صاحب ہو چکے ہیں، مگر اصل میں حضرت صاحب کی امامت و خطابت پر اثر نہیں پڑے گا. تو پڑے گا کیوں نہیں پڑے گا؟ ہے نا، پڑے گا نا. ایک پاکستان کا وزیر اعظم ہے اور دوسرا وزیر اعظم آ جائے تو اصل وزیر اعظم کی وزارت عظمیٰ پر اثر نہیں پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑے گا نا. ایک گورنر اشرت العباد ہے، دوسرا اشرت العباد آ جائے تو کیا اس گورنر کی گورنری پہ اثر نہیں پڑے گا؟ تو اب نانوتوی نے یہ لکھا کہ اگر بالفرض محال ایک اور نبی کا تصور کر لیا جائے، مان لیا جائے، تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور فرما رہے ہیں، حضور نے باقاعدہ صحیح اور اصل متن کے ساتھ جو احادیث ہیں، اور اگر مقررات کو الگ کریں تو 50 سے زائد، اور اگر مقررات کو جمع کر لیں تو 200 حدیثیں ہیں جس میں سرکار نے فرمایا میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا یہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. حضور نے فرمایا تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی آخری امت نہیں ہے. حضور نے اس حد تک فرمایا مسجد نبوی شریف کو بناتے ہوئے کہ یہ آخری مسجد ہے، اس کے بعد کوئی اور مسجد نہیں ہے. اب آپ غور فرمائیں، اس سے زیادہ اور کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ یعنی مسجد نبوی جو ہو تو وہ مسجد نبوی وہی ہے جہاں سرکار اپنا دربار گوہر لگائے آرام فرما رہے ہیں اور دربار سجائے بیٹھے ہیں اور وہاں فیصلے ہو رہے ہیں کائنات کے بارے میں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ بالکل آخری مسجد ہے، کسی بھی نبی کی بنائی ہوئی آخری مسجد ہے. میں آخر الانبیاء ہوں اور میری مسجد آخر المساجد ہے. تو حدیثوں میں فرمایا. تو اتنے کھلے کھلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مضامین بیان فرما دیے، تو اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ نہیں ایک نبی ہو سکتا ہے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. کیسے نہیں آئے گا؟ بالکل فرق آئے گا. چنانچہ اس نے یہ بات کہہ دی اور اس کو یہ امید ہو گئی کہ مجھے موقع ملے گا اور انگریز جب کہے گا تو میں نبی ہونے کا دعویٰ کروں گا. پھر اس نے اپنے خواب سنانے شروع کر دیے. اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں روزانہ بیت اللہ شریف کو، تو میں بیت اللہ شریف کی چھت پہ کھڑا ہوں اور میں کچھ اعلان کر رہا ہوں. تو اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ پڑھا لکھا مولوی تھا، اس کی نظر سے تعبیر الرؤیا نہیں گزری تھی، اس کی نظر سے حضرت علامہ ابن سیرین تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ، ان کے اقوال نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ جو خواب میں اپنے آپ کو بیت اللہ شریف میں دیکھے یا طواف کعبہ میں مصروف دیکھے اس کے ایمان مضبوط ہونے کی دلیل ہے، اور جو اپنے آپ کو بیت اللہ کی چھت پر دیکھے اور کچھ اعلان کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے اس کے ایمان کے ضائع ہونے کی دلیل ہے. اور یہ خواب یہی بیان کرتا تھا قاسم نانوتوی کہ میں اپنے آپ کو کعبے کی چھت پہ دیکھتا ہوں اور کعبے کی چھت پہ چڑھ کر میں کوئی اعلان کر رہا ہوں. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس سے شاید نبوت ملے گی، اس سے تو ایمان ضائع ہوتا ہے، اور ایمان ضائع ہو گیا. ایمان ضائع ہو گیا. تو اب انہی یہودیوں اور نصرانیوں کی سازش کے نتیجے میں یہ عبارت تو لکھ دی گئی، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ کسی ایک پر ہی سارا بھروسہ کر لیں، ایک ہی کو سب کچھ دے دیں. لہذا ان کی تو شاطرانہ چال ہوتی ہے، وہ کسی کو کچھ دیتے ہیں اور کسی دوسرے سے کوئی اور کام لے لیتے ہیں. قاسم نانوتوی سے انہوں نے گنجائش نکلوائی ایک نبی کی، اور مرزا غلام احمد قائدیانی جو کہ انگریزوں کا ایک نوکر تھا، دفتر میں کام کرتا تھا، اس کو کہا کہ دیکھ بھئی ہم نے تیرے لیے راستہ ہموار کر دیا، اب تو جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ کر، مگر ٹھہر ٹھہر کر. ایسا نہ ہو کہ مسلمان یکدم تجھے بالکل اپنے سوسائٹی سے آؤٹ کر دیں اور تو اس مقابلے میں ناک آؤٹ ہو جائے. ایسا نہیں، آہستہ آہستہ. تو اس نے سب سے پہلے
مبلغ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد محدث ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد اس نے مسیح عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر مختلف اس کے دعوے بڑھتے چلے گئے۔ اس نے کہا کہ جو میری نبوت کو نہیں مانے گا، اگر اس نے یہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک، میرے پاس ساری تحریریں موجود ہیں اس کی، یہ میرا ایک مضمون کا چور مچائے شور، جو کہ الحقیقہ کے ختم نبوت نمبر میں بھی شائع ہوا، تو اس حوالے سے میں نے یہ لے لیا تھا ساتھ میں کہ کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے۔ اس نے یہاں تک کہا کہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کا انکار کرنے کی سزا کم ہے، میری نبوت اور رسالت کا اگر کوئی انکار کر دے تو اس کو زمین پر پناہ نہیں ملے گی۔ اس نے یہ بولا، یعنی مسلمانوں کو اس حد تک ڈرا دیا کہ مسلمان ڈر جائیں کہ بھی عذاب آ جائے گا، زمین پہ پناہ نہیں ملے گی، تو غلام احمد قائدیانی کو رسول مان لیا جائے، نبی مان لیا جائے، یہاں تک اس نے ڈرایا۔ اور ایک بات تو اور بھی اس نے حد کر دی، اس نے کہا کہ میں کیا ہوں، مجھے اللہ نے کیا بنایا ہے، تم محمد الرسول اللہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، ٹھیک ہے وہ اللہ کے حبیب اس زمانے میں تھے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا صرف حبیب نہیں، میں تو اللہ کی محبوبہ بھی ہوں، اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ میرے بستر پر آ کر مجھ سے ہم بستری بھی کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تک اس نے بکواس کی، یہ سب ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی بیوی بن جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے پاس آتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کے ایمان کا کس حد تک یعنی دھچکا پہنچ رہا تھا، کہاں کہاں تک کی فضول اور واہیات باتیں ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا یہ کہ یہ فتنہ چھوٹا سا ہو، یہ فتنہ بہت بڑھ گیا تھا۔ محلے میں پڑوس میں رہنے والے لوگ قائدیانی ہو گئے، داماد گھر کے قائدیانی ہو گئے، گھر کی بہویں قائدیانی ہو گئیں، بہت بڑے پیمانے پر یہ فتنہ پھیلا۔ فتنے تو ویسے آپ نے بھی آج بھی دیکھے ہوں گے، لیکن اس طرح پنپے نہیں ہے نا۔ گوبر شاہی کا فتنہ آیا، ختم ہو گیا۔ یوسف قذاب کا فتنہ آیا، تھوڑے سے لوگ سے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے بہت سے فتنے، ملتان میں وہ ادریسی سلسلے کا فتنہ آیا، ختم ہو رہا ہے۔ تو بہت سارے ایسے فتنے ہوتے ہیں، لیکن یہ عالمی سطح پر پھیلا کیونکہ انگریز اس کے پیچھے تھے، یہودی اس کے پیچھے تھے، یہودی اور نصرانیوں نے مل کر اسے پوری دنیا میں پھیلایا۔ آج بھی دیکھیے 3 ویب سائٹ، وہ 3 ٹی وی چینل اور 20 ویب سائٹ ان کی چل رہی ہیں۔ ایک جرمن سے ان کا ٹی وی چینل چل رہا ہے اور 2 ٹی وی چینل لندن سے چل رہے ہیں۔ ایک ٹی وی چینل کو چلانے کے لیے روزانہ 7 لاکھ روپے درکار ہوتے ہیں۔ ایک مہینے میں کتنے چاہیے؟ 2 کروڑ 10 لاکھ روپے، اور 3 چینل کو چلانے کے لیے 6 کروڑ سے زیادہ ایک مہینے میں، اور 12 مہینے یعنی 1 سال میں کتنے پیسے چاہیے ہے نا؟ اربوں خربوں کے حساب سے یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے؟ قائدیانیوں کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ یہودی اور یہ نصرانی آج بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ قائدیانیوں کا ہیڈ کوارٹر تل ابیب میں واقع ہے، اور تل ابیب کس کا دارالحکومت ہے؟ اسرائیل کا۔ اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب، وہاں پر ان کا ہیڈ کوارٹر واقع ہے، وہاں سے یہ سارا پیسہ چل رہا ہے، اور مختلف دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کے مراکز قائم ہیں وہاں وہ پیسہ آتا ہے۔ کئی رسالے ماہوار ان کے چل رہے ہیں۔ آج تک قائدیان سے الفضل نکل رہا ہے، جو کہ بہت عرصہ پہلے پچھلی صدی میں شروع ہوا تھا، آج بھی نکل رہا۔ ربوہ سے الفرقان آج بھی نکل رہا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اخبارات، سہمائی جرنل اور 6 ماہی رسائل
سالانہ مجلے اور کتابیں، یہ سب کچھ آج بھی ان کی چل رہی ہیں۔ ہمارے یہاں کلیدی عہدوں پر، بڑے بڑے منصب پر آج بھی موجود ہیں۔ آرمی میں بہت بڑے پیمانے پر موجود ہیں۔ آرمی میں اس لیے قائدیانیت کا فروغ ہوا کہ جب انگریز فوج میں مسلمان سپاہی کی حیثیت سے بھرتی تھے تو مسلمانوں کو مختلف محاذوں میں اور جنگلوں میں رہنے کا جب اتفاق ہوا تو وہاں کھانے پینے کے مسائل میں شریعت آڑے آئی، اور جب شریعت آڑے آئی تو وہ پریشان ہوئے۔ ایک ہندو سپاہی بھی ہے ہماری بیرک میں، مسلمان بھی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ نصرانی بھی ہے۔ مسلمان کو اگر اسلامی طریقے سے ذبح شدہ حلال گوشت نہیں ملا، نصرانی کھا رہا ہے کوئی حرام چیز بھی، تو مسلمانوں کو ضرورت تھی اس کی کہ شریعت اسلامیہ میں کچھ لچک آ جائے تو ہمارا گزارا ہو جائے۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ محمد الرسول اللہ نے خنزیر حرام کیا تھا، میں خنزیر کو حلال کرتا ہوں۔ اس نے حلال کر دیا تھا، یہ ریکارڈ پہ موجود۔ تو اب وہ سپاہیوں کے مزے آ گئے۔ سپاہیوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا افسر انگریز خنزیر کھا رہا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ کھائیں گے گوشت بیٹھ کر کے۔ شراب اس نے حلال کر دی، جہاد کو اس نے حرام کر دیا، حلال کو حرام کرنے لگا، حرام کو حلال کرنے لگا۔ حالانکہ یہ طاقت، یہ قوت اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شریعت ساز ہیں، وہ شریعت کے بنانے والے ہیں، قانون کے بنانے والے ہیں۔ کسی اور کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دے، نہ کسی عالم دین میں یہ طاقت ہے، نہ کسی عدالت کے جج میں یہ طاقت ہے کہ وہ ایسا کر سکے، کیونکہ یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس انداز سے اس نے قائدیانیت نے اس زمانے میں فروغ حاصل کیا اور یہ کافی تیزی سے آگے بڑھا۔ اب میں ایک دو چار پیراگراف آپ حضرات کی اجازت ہو تو میں وہ عرض کر دوں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، اور یہ جو باتیں میں نے کی ہیں سب بالکل ریکارڈ پر ہیں، اور اسی طریقے سے تو اس کو اور زیادہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ دو مختلف نظریات و ضوابط کی حامل ریاستوں کی کشمکش جب ایک دوسرے کو دلائل سے زیر نہ کر سکے تو سرد جنگ کی صورت پیدا ہو گئی۔ تو ایک شاطر گروہ نے سازشوں کے جال بننے شروع کیے، مخالف سردار کی ریاست میں نقب لگانے کے لیے۔ شاطر سردار نے اپنے کمانڈوز سے کام لیا، لیکن کمانڈو ایکشن ناکام ہو گیا، کیونکہ مخالف سردار کی سپاہ چوکنی اور مستعد تھی، بیرونی حملہ آوروں پر گہری نظر تھی، فصیلے شہر کے اطراف و جوانب پر محافظوں کا دستہ چاقو چوبند رہتا تھا۔ شاطر سردار نے مسلسل اور برس ہاں برس کی کوشش کی کہ کسی صورت شہر کا حصار توڑنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن وہ اپنے مذموم ارادوں کو روبہ عمل نہ لا سکا۔ تھک ہار کر اس نے کمانڈوز اور افواج کو بالائے طاق رکھ کر اپنی قوم کے ذہین اور فتین افراد سے میٹنگ کی اور اپنے ارادوں سے انہیں آگاہ کیا، اور تھنک ٹینکر سے، تھنک فورم سے تجاویز طلب کی۔ قوم کے دانشوروں نے مشورہ دیا کہ شہر کی فصیل کا حصار باہر سے توڑنے کے بجائے اندر سے توڑا جائے۔ شاطر سردار نے اپنی قوم کے مہا شاطروں سے اس تجویز کی وضاحت چاہی، تو حصار شہر کو اندر سے کیسے توڑا جائے گا؟ تو ایک فتین بولا، میرے سردار آپ اپنے کمانڈوز فصیل کے دروازے سے اندر داخل کیجئے۔ سردار نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہچان لیے جائیں گے۔ فتین بولا انہی کا بہروپ اختیار کر کے ایسا ممکن ہے۔ چنانچہ شاطر سردار نے اجلاس میں اس تجویز پر استصواب رائے طلب کیا۔ تمام شرکائے اجلاس نے اتفاق کیا، اور جب سب نے تائید کر دی تو شاطر سردار نے اپنی افواج اور کمانڈوز کا اجلاس بلا کر انہیں عمل درآمد کے لیے کہا۔
میک اپ اور گیٹ اپ کے ماہرین نے کمانڈوز کے چہروں کو، ان کے بشروں کو، ان کے ملبوسات کو بدل کر رکھ دیا اور کمانڈوز اپنے مشن پر روانہ ہوئے۔ فصیلے شہر کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا باشندگان شہر دروازے سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی شناخت، کوئی علامت طلب نہیں کی جاتی، لہذا بآسانی یہ کمانڈوز بھی شہر میں داخل ہو گئے اور پہچان لیے جانے کے اندیشے تو لاحق تھے، لہذا اپنے شاطر سردار کے عزائم کی تکمیل کے لیے منصوبہ بندی کرنے کے پیش نظر شہر ہی میں روپوش بھی ہو گئے۔ یہ روپوشی اور گوشہ نشینی انہیں بے نقاب ہونے سے بچا نہ سکی، چنانچہ گرفتار ہو گئے۔ یہ لارنس آف عربیہ اور ہیمفرے والی بات آ گئی۔ اہلیان شہر دشمنوں کی شہر میں موجودگی اور گرفتاری سے سراسیمہ تو ہوئے، لیکن پہلے سے زیادہ متحد اور مضبوط اور مربوط ہو گئے۔ دوسری جانب شاطر سردار کو جب اپنے کمانڈوز کی کوئی خیر و خبر نہ مل سکی تو وہ سمجھ گیا کہ میرا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس خفت پر بہت زیادہ جھنجلا گیا، اپنے فتین مشیروں کا اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں ناکامی کے اسباب پر غور و خوض ہوا۔ نتیجہ یہ سامنے آیا کہ مخالفین ہمارے کمانڈوز کو چہروں اور لباس کے گیٹ اپ کے باوجود اس لیے پہچانے گئے کہ جداگانہ طرز معاشرت نے انہیں بے نقاب کر دیا۔ اب کیا کیا جائے؟ لہذا ایک نئے ایجنڈے کے نقطے پر غور و فکر ہوا۔ شرکائے اجلاس میں ایک نہایت معمر، زیرک، چالاک، مکرو شکل و صورت کے حامل مشیر نے کہا کہ ہمیں اپنے سراغ رسانوں اور جاسوسوں کے ذریعے دشمنوں کے ایسے افراد پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو متاع دنیا کے لالچ میں اپنی وفاداریوں کا سودا ہم سے کرنے پر درہم و دینار کے بدلے آمادہ ہو جائیں۔ ہم ان کے جسموں کا سودا نہیں کریں گے بلکہ ان کے نظریات کا سودا کریں گے۔ تو اس اعتبار سے غداروں کو تلاش کیا گیا، اور پھر سازشوں کے ماسٹر مائنڈ نے جب یہ بات کر دی تو اس کے نتیجے میں کچھ انگلش روبوٹ نجد میں اور کچھ بالا کوٹ میں ایجاد ہوئے، اور وہ روبوٹ ایسے تھے کہ روبوٹ جو کام کرتا ہے تو ریموٹ کنٹرول سے کرتا ہے۔ ریموٹ کنٹرول انگریز کے ہاتھ میں تھا، جیسے کوئی پپٹ شو میں کٹ پتلی کو نچانے والا اپنی ہاتھ میں موجود ڈوریوں سے کٹ پتلی کو نچایا کرتا ہے، اسی طریقے سے روبوٹ کو وہ نچانے کے لیے انہوں نے یہ سارا انتظام کیا۔ اب اس روبوٹ سازی اور کلوننگ کی فیکٹری ایک مدرسے میں لگائی گئی، اور جس مدرسے میں یہ کلوننگ سازی کی جا رہی تھی اور جینیٹک سائنس پر غور و فکر ہو رہا تھا، وہ مدرسہ ضلع سہارنپور کے ایک قصبے دیوبند میں واقع تھا، اور وہاں یہ سارا اہتمام ہوا جو میں نے قاسم نانوتوی کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ وہاں دیوبند فیکٹری میں مقدس وجود کو چیلنج کرنے ہم پلہ اور ہم مرتبہ روبوٹ بنانے کا مسالہ تیار کیا گیا، اور پھر قادیان کے ایک شخص مرزا غلام قادیانی پر انگریزوں نے پہلے نانوتوی کے قلم کی روشنائی کا مساج کیا اور دیوبندی مسالے کا لیپ چڑھایا اور اس کو روبوٹ بنایا، اور پھر اس روبوٹ کا ریموٹ وائسرائے ہند اور ملکہ برطانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ انگریز حکام نے اپنے اشاروں پر اپنے روبوٹ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو اسلامیان ہند کے عقائد و نظریات میں فساد برپا کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ انگریز حکام دیوبند فیکٹری کی نئی نئی نظریاتی پروڈکشن سے، فیڈنگ سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی کو پالتے رہے۔ انگریزوں کی شہ سے مرزا نے عقائد اسلامیہ پر حملے کرنے شروع کر دیے، اور پیارے آقا، کریم آقا، بے مثل آقا، سب کے داتا، مخلوق میں یکتا کی برابری اور ہمسری کا دعویٰ کرنے لگا۔
کلوننگ کے نتائج یہ نکلے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ وہ خود نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ ہے. اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے وحی کی ہے، میرا نام محمد رکھا گیا اور میرا نام رسول رکھا گیا. اس نے کہا کہ حضور اقدس کا دنیا میں دوبارہ آنا مقدر تھا. وہ پہلے اپنی اصل صورت میں آئے اور مکہ میں آئے، اور اب دوسری بار قادیان میں میری صورت میں آئے. بروزی شکل میں آنے کا اس نے دعویٰ کیا، اور اس نے یہ کہا کہ ہمارے نبی جیسا کہ 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئے 6 صدی عیسوی میں، ایسے ہی مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی بروزی صورت اختیار کر کے 6 ہزار یعنی 13ویں صدی ہجری کے آخر میں مبعوث ہو گیا ہے. اس نے اپنے بارے میں یہ بات کی اور یہ دعویٰ کیا. اس طرح کے اس کے یہ سارے حوالے جو ہیں، جو میں نے ابھی کچھ زبانی بھی عرض کیے تھے، یہ لکھے ہوئے یہاں پر موجود ہیں. اور اس نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ سے بھی زیادہ میں فخر اولین و آخرین ہوں. محمد الرسول اللہ وہ سید الاولین آئے تھے، وہ سید الآخرین آئے تھے. میں فخر الاولین اور فخر الآخرین کے طور پر آیا ہوں. اس نے یہ بھی دعویٰ کیا. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح سے بہت سارے اس کے یہ دعوے جو ہیں وہ مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کا سبب بن گئے. اور پھر اب کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر اور محلے کی سطح پر گلی گلی گویا کہ یہ قائدیانی نظریات رکھنے والے جن کو آسانیاں مل رہی تھی تو وہ اس طرف جانے لگے. اور اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے کبھی اگر ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ کوئی جب طلاق دے دے اپنی بیوی کو اور 3 طلاقیں دے دے ایک ساتھ، تو پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے جی میں نے تو غصے میں دی تھی. تو اس سے پوچھو بھائی پیار سے کون دیتا ہے طلاق؟ غصے میں دی جاتی ہے. تو پھر وہ کہتا ہے یار آپ لوگ بہت سخت ہو، ہمیں ملنے نہیں دے رہے، ہم تو کہیں اور جائیں گے. پھر وہ بس روڈ چلا جاتا ہے، سلفیوں کے پاس چلا جاتا ہے، اہل حدیثوں کے پاس چلا جاتا ہے. وہاں جا کر کے وہ پوچھتا ہے تو وہ کہتے نہیں ہوئی طلاق، جاؤ جا کر کے اپنی بیوی کے ساتھ رہو. ہے نا؟ ہوتا ہے نا ایسا. بہت سے لوگ وہاں جا کر کے آسانیاں تلاش کرتے ہیں. تو جب مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کچھ آسانیوں کی بات کی تو بہت سے لوگ اس طرف دوڑے. اب میں آپ کے ساتھ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ جتنی گفتگو کی ہے وہ بھی ذمہ داری کے ساتھ، لیکن یہ پھر میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایسا ہوا تو ظاہر اسلامی اصول ہے کہ جو ارتداد کرے گا عورت یا مرد تو نکاح ٹوٹ جائے گا. اگر مرد قائدیانی ہو گیا تو بیوی نکاح سے نکل جائے گی. لیکن ہوا کیا کہ جب یہ معاملہ ہوا تو بعض مکاتب فکر نے، وہی اہل حدیث وہابی نجفی اور دیوبندی، انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ آیا کہ بھائی قائدیان نے مسجد بنا لیے، اب کیا کریں؟ انہوں نے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی نماز پڑھو. قائدیانی امام ہے، انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، امام کے پیچھے پڑھو. انہوں نے کہا کہ نسبت ایسی منگنی کی تھی، اب لڑکا قائدیانی ہو گیا، کیا کریں؟ کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی قائدیانی لڑکے سے اپنی بیٹی بیاہ دو. یہ سارے معاملات ہوئے. اس طرح سے یہ فتنہ پورے بر صغیر پاک و ہند میں ہر علاقے میں پہنچا، جگہ جگہ پہنچا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 1840 میں یہ مرزا غلام قادیانی پیدا ہوا تھا. 1880 میں اس نے مبلغ، محدث، مجدد، مسیح مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. پھر اس کے بعد 1880 سے آگے بڑھ کر جب یہ 1907 اور 1908 میں آیا تو اس نے کھل کر کے کہا کہ بس میں ہی اللہ کا رسول ہوں، اور خاتم النبیین کے معنی اور مفہوم غلط بیان کیے
اس نے کہا کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخری رسول، بلکہ خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو انگوٹھی تھی اس انگوٹھی سے انہوں نے ایک ذلی نبوت پر اسٹیمپ لگا کر مجھے دے دی، لہذا اب میں نبی بن گیا ہوں۔ انہوں نے مہر لگا دی، میں نبی بن گیا ہوں۔ بعد میں ان سے بھی آگے بڑھ جانے، ان سے بھی زیادہ مقام اور مرتبہ پانے کا بھی دعویٰ کیا اس بدبخت نے۔ تو اس زمانے میں جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے، اس کے حوالے سے سب سے پہلا فتویٰ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل و مجدد محدث و محقق بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بریلی کی مسند سے بیٹھ کر کے جاری کیا، اور دوسرا فتویٰ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جاری کیا۔ میں تھوڑی سی ترتیب آپ کو بتا دوں تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ تیسرا فتویٰ حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جاری کیا۔ چوتھا فتویٰ حضرت مولانا غلام محمد ترنم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جاری کیا۔ اور جب اعلی حضرت کا فتاوی حسام الحرمین حرم شریف پہنچا تو شیخ الدلائل حضرت علامہ عبدالحق الہ آبادی ثم مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت علامہ مولانا ہدایت اللہ سندھی ثم مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے جاری کیے۔ اس طریقے سے یہ علماء اہل سنت نے سب سے پہلے یہ سارا کام کیا۔ جب علماء اہل سنت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کافر ہے، یہ ملعون ہے، اس نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کی بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ کذاب ہے، جیسے مسلمہ کذاب تھا، تو اس زمانے میں آپ کو حیرت ہوگی کہ ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث اور مفتی کفایت اللہ دہلوی دیوبندیوں کا مفتی، یہ دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے پاس جا کر کوئی نشانی مانگتے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیے، یہ کیا بات ہو گئی؟ یعنی نشانی مانگتے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، بھئی نشانی کس بات کی مانو گے؟ اس سے مانگی جائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں تو کسی اور نے اگر کہہ دیا کہ میں بناسپتی ڈالٹا ٹائپ نبی ہوں، اگر کوئی ایسا کہہ دے تو اس سے نشانی کیوں مانگی جائے؟ اسی لیے علماء نے فرمایا تھا، اس زمانے میں علماء اہل سنت نے فرمایا، اعلی حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی نشانی مانگے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ نشانی کیوں مانگی جائے؟ ہمارا اس پر کوئی ایمان تھوڑی ہے کہ اس سے ہم نشانی مانگے، کہ اس سے پوچھنے جائے تیرے پاس کون سا رسول، کون سا آتا ہے فرشتہ، تیرے پاس کون سا کلام آتا ہے، اس سے پوچھنے کے لیے جائیں؟ کیوں جائیں جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے۔ تو یہ سب کے سب بد عقیدہ بد مذہب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھو، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز، ان کے ساتھ رشتہ مناکحت وہ بھی جائز، ان کو اپنے دسترخوان پر بلاؤ، کھلاؤ، ان کے دسترخوان پر بیٹھو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے مجلس نہ کرو جو بد عقیدہ ہو جائیں، ان کے ساتھ کھاؤ نہیں پیو نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا۔ یہ سارے کے سارے وہی عمل کر رہے تھے۔ قائدیانی بیمار ہو گیا تو عیادت کو جا رہے تھے، حضور نے منع فرمایا ہے کہ بد عقیدہ کی عیادت نہ کرو، بد عقیدہ تمہارے دسترخوان پر آئے تو اس کو بٹھاؤ مت، اس کے ساتھ کھانا پینا ولا تو آکلہم ولا تشاربہم منع فرمایا، یہ بالکل نہیں ہوگا، نہ کھایا جائے گا نہ پیا جائے گا اس کے ساتھ مل کر، لیکن یہ سب کچھ کر رہے تھے اور اس کے فتوے دے رہے تھے۔ اس زمانے میں جب یہ فتوے دے رہے تھے اور قائدیانیوں کی عبادت گاہ کو مسجد بھی قرار دے رہے تھے، معاملہ شناخت کا تھا، شناخت الگ ہونی چاہیے۔ بھئی اگر کوئی گروہ کچھ بھی کہہ دے ٹھیک ہے، وہ کہتا رہے،
لیکن اگر ہمارا طریقہ اپنائے گا تو ہم تو پھر اس سے کہیں گے کہ تم الگ ہو ہم سے، اپنی شناخت تو قائم کرو۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ نظریات کفریہ ہوں، عقائد ملحدانہ ہوں، اور پھر وہ اپنی عبادت گاہ میں ایسی محراب بنائے، ایسا ممبر رکھے، اس طرح کی صف بندی کرے، اور وہاں پر کلمہ بھی لکھے، اور 5 وقت اذان بھی دے، اور اذان کے بعد اقامت کے ساتھ نماز بھی قائم کرے، تو ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں نا کہ بھئی تمہارا اس سے کیا تعلق؟ تمہاری شناخت الگ ہے، تم نے ہماری مسجد جیسا رویہ کیوں اپنایا؟ اپنا انداز الگ کرو، تمہارا الگ انداز ہے، ہمارا الگ انداز ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے ملت اسلامیہ کی حفاظت کی خاطر، ملت اسلامیہ کو تحفظ دینے کی خاطر، ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی جداگانہ شناخت جو ہے اس کو سب پر ظاہر کر دیا جائے۔ اسی لیے ان کے خلاف رسائل لکھے گئے، ان کے خلاف کوششیں کی گئیں۔ اور پھر ایک بات بڑی اہم آپ کو بتاتا چلوں، یہ قربانی اور ایثار کے حوالے سے بتا رہا ہوں، ورنہ اس کو بتانے کی ضرورت تو نہ تھی۔ قطب مدینہ حضرت شاہ ضیاء الدین قادری مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اس میں گرامی آپ نے سنا ہے۔ پیلی بھیت شریف میں حضرت شاہ وسیع احمد محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد وہاں سے سیالکوٹ گئے، سیالکوٹ سے واپس آئے، اعلیٰ حضرت کے پاس ٹھہرے، اعلیٰ حضرت نے خلافت و اجازت سے نوازا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد کچھ کہنا چاہتے تھے، کیونکہ اپنے سفر کا انتظام سارا کر لیا تھا، تو اعلیٰ حضرت سے کہہ نہ سکے، کہنے لگے صبح بات کروں گا۔ نماز فجر کے بعد اعلیٰ حضرت نے ایک چھوٹی سی پوٹلی، کچھ اس میں پیسے تھے، اشرفیاں وغیرہ، وہ ان کے حوالے کی اور کہا کہ مولانا میں آپ کو روک نہیں سکتا، مجھے پتا ہے کہ آپ کا قصد مدینۃ المنورہ کا اور بغداد شریف کا ہے، یہ کچھ زیادہ سفر میرے پاس، یہ میری تھوڑی سی جمع پونجی ہے، یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ اسے اپنے ساتھ لیتے جائیے۔ وہ چلے گئے، ہمیشہ کے لیے ہندوستان چھوڑ گئے۔ پس منظر آپ کو میں بتا دوں کیوں چھوڑا تھا ہندوستان، پیلی بھیت سے سیالکوٹ کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ ارتداد کا فتنہ گھر میں آ گیا تھا۔ سیالکوٹ گئے، اپنے باپ کو آخری مرتبہ سمجھایا، شیخ عبدالعظیم کو، عبدالعظیم نام تھا، آخری مرتبہ سمجھایا کہ توبہ کر لو، ورنہ میرا تمہارا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اور پریکٹیکلی طور پہ ختم ہو جائے گا۔ ماں کو توبہ کرنے کے لیے کہا، بھائیوں کو، بہنوں کو توبہ کرنے کے لیے کہا، رشتہ داروں کو توبہ کرنے کے لیے کہا، محلے داروں کو توبہ کرنے کے لیے کہا، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ مجھے ایسا کوئی جری مرد نکال کر بتائیے کہ جو بدعقیدگی کی وجہ سے، قادیانیت کے فتنے کی وجہ سے ماں باپ کو چھوڑ دے، بھائیوں کو چھوڑ دے، بہنوں کو چھوڑ دے، رشتہ داروں کو چھوڑ دے، محلے داروں کو چھوڑ دے۔ یہ شاہ ضیاء الدین قادری مدنی کی ایمانی جرت تھی کہ سب کو چھوڑ کر سرکار کے قدموں میں جا کر کے پناہ لی، اور سرکار نے ایثار کا صلہ یہ دیا کہ مدینۃ المنورہ کا قطب بنا دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرت قطب مدینہ شاہ ضیاء الدین قادری مدنی شیخ العرب والعجم، آپ کی عظمتوں کو سلام ہے کہ آپ نے اس زمانے میں کہ جب وہابی، نجدی، اہل حدیث، دیوبندی
قادیانیوں کو گلے لگا رہے تھے، انہوں نے اپنے خونی رشتہ داروں کو قادیانی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ بات کہنے کی نہیں تھی، لیکن کیونکہ ضرورت تھی اس کی تو میں نے اس لیے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی استقامت عطا فرمائے، مسلک حق کا، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر، مسلک اعلی حضرت پر ایسی استقامت عطا فرمائے، اسی پر زندگی دے، اسی پر موت دے، تاکہ اس استقامت کے نتیجے میں گویا ہماری آخرت سنور جائے گی، ہماری عاقبت بن جائے گی۔ تو جب یہ سارے معاملات یہاں پر رہے تو اس زمانے میں انگریزوں کی سرپرستی میں انہوں نے بہت کچھ مسلمانوں کا نقصان کیا، یہاں تک کہ جب پاکستان بن گیا تو یہ پاکستان کے کلیدی عہدوں پر بھی رہے۔ پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ جس کو انگریزوں نے سر کا خطاب دیا تھا، سر ظفر اللہ، چودھری ظفر اللہ تھا، وہ قائدیانی تھا، وہ قائدیانی تھا، اور اس نے بڑی فساد اور بڑے شر انگیزیوں کے معاملات کیے تھے پاکستان میں۔ اسی زمانے میں علماء اہل سنت نے اپنی اس تحریک کو روکا نہیں تھا، اس کو آگے بڑھاتے رہے، آگے چلاتے رہے۔ 1953 میں مجاہد تحریک ختم نبوت، مرد ملت، مرد غازی حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے بڑا کام کیا۔ ان کو حکومت نے سزائے موت بھی دی اور پھر سزائے موت کا فیصلہ واپس بھی لیا، اور حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک مرتبہ صحافی نے یہ پوچھا تھا کہ حضرت یہ تو بتائیے، ماشاءاللہ اتنے عرصے سے آپ تحریک پاکستان میں بھی رہے، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی، آپ نے علامہ اقبال کے ساتھ کام کیا، قائد اعظم کے ساتھ کام کیا، آپ کی ماشاءاللہ آپ کتنی عمر ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میری عمر 6 راتیں 7 دن، بس اور نہیں ہے۔ تو وہ صحافی ہنسنے لگا، کہنے لگا علامہ صاحب کیوں مذاق کرتے ہیں آپ؟ یہ بات تو بہت عجیب کہی آپ نے، 6 راتیں 7 دن، تو آپ تو اتنے ضعیف ہو گئے ہیں، اتنی عمر ہو گئی ہے۔ تو رونے لگے، کہنے لگے میری زندگی میں بس وہی 6 راتیں اور 7 دن جب مجھے کال کوٹری میں بند کر دیا گیا تھا، جب یہ بتا دیا گیا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد ان کو پھانسی دے دی جائے گی، تو بس وہی جو 7 دن اور راتیں گزری ہیں میں انہی کو اپنی عمر سمجھتا ہوں، انہی کو اپنی عمر سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ عمر کس کے لیے خرچ ہوئی، یہ دن کس کے لیے خرچ ہوئے، یہ صبح و شام کس کے لیے ہوئے، یہ دن رات کس کے لیے میں نے آنکھوں میں گزارے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کی خاطر، ان کی نبوت کی یعنی پاسبانی اور حفاظت کی خاطر، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی خاطر، اور اسی موقع پر اللہ کے پیارے حبیب نے کرم بھی فرمایا اور مجھے اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ یہ مرد ملت، مرد غازی حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کو خاص طور پر بیان کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد مختلف زمانوں میں غزالی زمان، رازی دورہ حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے جن کو سزائے موت ہوئی تھی حضرت علامہ ابو الحسنات قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اور انہی کے فرزند ارجمند حضرت مولانا خلیل احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو بھی سزائے موت کا یہ آرڈر کیا گیا تھا۔ ان تینوں نے کہیں بھی لچک نہیں دکھائی تھی، یہ بتا دوں آپ کو، کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو ریکارڈ ہونے کے حوالے سے یہ بات بتا دوں، ان تینوں نے کہیں بھی لچک نہیں دکھائی تھی، اور ابو الاعلی مودودی نے باقاعدہ معافی نامہ لکھنے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی، لکھا نہیں تھا لیکن رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ میں آج کے بعد سے اگر آپ کہتے ہیں کہ قائدیانیوں کے خلاف کوئی تحریک نہ چلاؤں تو میں نہیں چلاؤں گا،
میں اپنے طرف سے اس بات کا ذمہ لیتے ہوئے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کچھ نہیں کروں گا، یہ کہا تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا معاملہ کتنا عجیب و غریب رہا۔ بہرحال اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ جب عالمی سطح پر مسلم تنظیمات بن گئیں، معتمر عالم اسلامی، رابطہ عالم اسلامی اور دیگر تنظیمات، OIC، تو اسلامی سربراہ کانفرنس دوسری، پہلی رباط میں ہوئی تھی مراکش میں، اور دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس یہاں ہو رہی تھی لاہور میں 22 فروری 1974 کو یہ اسلامی سربراہ کانفرنس ہونی تھی۔ 2 فروری 1974 کو چند طلبہ نے جو انجمن طلبہ اسلام سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ایک احتجاج ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے کہا کہ 22 فروری کو جو یعنی 20 دن کے بعد جو کانفرنس ہونے والی ہے، اس کانفرنس میں قائدیانیوں کے بارے میں حقائق بیان کیے جائیں، اور مکۃ المکرمہ میں جو رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں جو متفقہ قرارداد منظور ہوئی تھی، وہی قرارداد کا متن لاہور کی اسلامی سربراہ کانفرنس میں بھی پیش کیا جائے۔ یہ انجمن طلبہ اسلام کے لوگوں نے مطالبہ کیا، اور اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے، دوسری تنظیموں کے لوگ بھی آ گئے تھے، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی آ گئی اور دوسری بھی تنظیمیں آ گئی، لیکن یہ کام انجمن طلبہ اسلام نے پہلے کیا تھا۔ میں اس وقت 14 سال کا تھا، میٹرک کا امتحان دے رہا تھا، اور ہمارے ایک دوست تھے رفیق قادری جو عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر مجاور رہے اور وزارت اوقاف میں رہے، ان کا بہت جلدی انتقال ہو گیا، وہ میرے ساتھ تھے، اور احمد دارا، مستجاب مہدی، یہ طلبہ کے لیڈر وغیرہ بھی میرے ساتھ تھے۔ تو ہم گرفتار ہو گئے تھے اس تحریک میں، 20 دن پورے ہم نے جیل میں گزارے تھے۔ جب وہ کانفرنس شروع ہوئی 22 فروری کو، 2 فروری کو گرفتار ہوئے، 20 دن کے بعد 22 فروری کو کانفرنس شروع ہوئی، اور قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب علیہ الرحمہ، ان کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے اس وقت نیا چارج لیا تھا ممتاز بھٹو کی جگہ پر وزیر اعلیٰ کا غلام مصطفیٰ جتوئی نے۔ تو غلام مصطفیٰ جتوئی کو انہوں نے آمادہ کیا کہ سندھ سطح پر جتنے طلبہ گرفتار ہوئے ان کی رہائی کے احکامات جاری کرو۔ تو غلام مصطفیٰ جتوئی نے بحیثیت وزیر اعلیٰ جب رہائی کے احکامات جاری کیے، تو خاص اسی دن جس دن لاہور میں اسلامی سربراہ کانفرنس ہو رہی تھی، ہمیں جیلوں سے رہا کیا گیا، اور ہم اس وقت بڑے پر امید تھے اور بڑا وہ اہتمام تھا۔ ایک ہوتا ہے 14 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، میں 14 برس کا تھا، تو بڑا جذبہ تھا اور بڑے معاملات تھے۔ تو یہاں ATI نے عیدگاہ میں ہمارے لیے ایک استقبالیے کا انتظام کیا تھا۔ قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تشریف لائے تھے، اور بڑا سینے سے لگایا تھا کہ بھئی ان بچوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اور بڑا کام کیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ رابطہ عالم اسلامی میں جو بات منوا لی گئی مکہ میں، پھر اس کے بعد لاہور میں منوائی گئی۔ بڑے بڑے عالمی مسلم رہنما موجود تھے، صدر سوئیکارنو موجود تھے، بوری بومدین موجود تھے، صدر ایدی امین موجود تھے، کرنل قذافی موجود تھے، شاہ فیصل موجود تھے، اور توفوا بلیوا موجود تھے، ذوالفقار علی بھٹو موجود تھے۔ تو ایسے بڑے بڑے عالمی رہنماؤں کے سامنے بھی یہ معاملہ قائدیانیوں کا اٹھایا گیا تھا، اور وہاں سب عالمی رہنماؤں نے اس پر اتفاق کیا تھا۔ اور یہاں یہ بات میں بتاتا چلوں آپ کو کہ رابطہ عالم اسلامی نے جن علماء عرب کے فتوے کی توثیق کی بنیاد پر
قادیانیوں کے بارے میں یہ متفقہ قرارداد منظور کی تھی، وہ اصل میں علماء عرب کا فتویٰ نہیں تھا، وہ صرف علماء عرب کے تصدیقی دستخط تھے۔ فتویٰ تو مولانا احمد رضا کا تھا، اعلی حضرت کا وہ فتویٰ تھا جس پر ان علماء عرب نے اس زمانے میں کافی عرصہ پہلے وہ توثیقی دستخط کر دیے تھے۔ اسی کا متن جو ہے قادیانیوں کے حوالے سے نکال کر الگ کر لیا گیا تھا، باقی مرتدین کو الگ کر دیا، یعنی قاسم نانوتوی پر آنچ نہیں آنے دی، اگرچہ زیادہ بڑا گناہگار تو نانوتوی تھا، نانوتوی نے ہی یعنی مجسمہ سازی اور روبوٹ سازی اور کلوننگ ساز فیکٹری میں تو اسی نے سب کچھ کیا تھا نا، مسالہ تو اسی نے تیار کیا اور اسی نے لیپ چڑھایا مرزا غلام قادیانی پر اور اس کو نبی بنا کر میدان میں اتار دیا، تو بڑا گناہگار تو نانوتوی ہوا۔ بہرحال تو وہاں جو فتویٰ ملحوظ رکھا گیا وہ اعلی حضرت کا تحریر کردہ فتویٰ تھا، جس میں 5 افراد کو کافر قرار دینے کے لیے کہا گیا تھا۔ ایک قاسم نانوتوی کو، دوسرے رشید احمد گنگوہی کو، تیسرے خلیل احمد امبیٹوی کو، چوتھے اشرف علی تھانوی کو اور 5ویں مرزا غلام احمد قادیانی کو، کہ یہ 5 مرتدین ہیں، انہوں نے ارتداد فی الدین کا ارتکاب کیا ہے۔ بہرحال پھر قادیانیوں کے خلاف باقاعدہ طور پر